بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں بہت ہی سکون سے جنت میں زندگی گزار رہے، بہت ہی مزیدار پھل اور لذیذ میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جسے اللہ پاک نے انہیں کھانے سے منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی بھی طرح جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان بدلے کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور پھر 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس مور کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ وہ بولا کہ میں مور ہوں۔ اب مور نے بولا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ، تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم تروبیہ ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو میں بھی دیکھ سکوں۔ پھر شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ ساری باتیں سن کر مور کو لالچ آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اب مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جب جنت کے تمام نگہبانوں کو پتہ چلا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے، فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ تب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، اور شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ اسی طرح جنت میں رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ دونوں گندم کا ایک ایک دانہ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کا دانہ چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ان کے ستر واضح ہو گئے اور دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔
حضرت آدم علیہ السلام زمین کے نیچے سری لنکا کے قریب جگہ پر بھیج دیا۔ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ نے مور سے لے لیے۔ سانپ منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس سے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا اور مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور مزید ایسے اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملوں گی آپ سے اسی طرح کی نئی اور اسلامی معلومات لے کے۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔